تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ وقال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ صدق الله العظيم۔ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، وفي رواية أخرى سيدا شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بناء لا الہ است حسین۔ حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اشعار ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، یہ اشعار خواجہ غریب نواز سرکار کے ہیں۔ واقع کربلا اور امام حسین کی حیات مبارکہ کو ان اشعار میں آشکار کیا گیا۔ یہ کون ہے آپ ہم جانتے ہیں، یہ وہ خواجہ غریب نواز سرکار ہے۔ جب آپ ہندوستان تشریف لائے، یہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے آپ پر پانی کی پابندی لگا دیا تھا۔ یہ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ جو کرامات ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم اس مجلس اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں سنتے رہتے ہیں، یہ بزرگوں کی جو کرامتیں ہوتی ہیں، یہ فیض ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے معجزوں کا۔ جب ہم کوئی کرامت دیکھتے ہیں، جب ہم کوئی کرامت سنتے ہیں، تو اس کرامت کا لنک کسی نہ کسی نبی کے معجزے سے ملتا ہے۔ حاضرین محترم، جب پانی روک دیا گیا تو جو عمل خواجہ غریب نواز سرکار نے کر کے بتایا، اس سے جواب ہے ان باغیوں کو، ان دشمنان حسین علیہ السلام کو، ان دشمنان اہل بیت کو کہ جنہوں نے جبراً آپ پر پانی روکا۔ اور اس خواجہ غریب نواز سرکار کے عمل میں ان لوگوں کی بھی جواب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کربلا میں مجبور ہو گئے تھے اور پانی کی بھی مجبوری تھی ان کو۔ یہ جو سمجھتے ہیں ان کے لیے جواب ہے۔ جواب اس طرح ہے، جب آپ پر پانی روک دیا گیا انا ساگر کا، تو آپ اپنے خادم سے ایک کوزہ دے کے فرمانے لگے جاؤ ہمارے لیے پانی لاؤ۔ تو جب وہ جو انا ساگر تالاب تھا، تالاب میں کوزہ ڈبایا گیا، تالاب میں کوزہ ڈبایا گیا۔ جب کوزہ تالاب سے نکلا تو سارا تالاب کوزے میں تھا۔ غور کریے بات، تالاب ہے، پتے نظر تک تھا ہوگا تالاب۔ جب اس میں کوزہ ڈبایا گیا تو تالاب میں کوزہ ڈبایا گیا، جب کوزہ تالاب سے نکلا تو سارا تالاب کوزے میں تھا۔ تو خواجہ اجمیر
یہ جواب دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا تھا اور امام حسین کو پانی کی مجبوری تھی، امام حسین پانی کے لیے مجبور تھے۔ بات یہ نہیں ہے۔ خواجہ اجمیر نے جو جواب دیا ہے اس سے ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں امام حسین کے لیے پانی کی مجبوری کا سوال نہیں تھا، اس لیے کہ امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کئی واسطوں سے، خواجہ اجمیر کا واسطہ امام حسین سے جب ملتا ہے تو بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ یہ جواب دے رہے ہیں کہ اے دنیا والوں، تم سمجھتے ہو کہ میرے دادا پر پانی بند کر دیا گیا، میرا دادا مجبور تھا؟ نہیں، میرا دادا مجبور نہیں تھا۔ اس کا پوترے کا یہ عالم ہے کہ کوزہ جب تالاب میں انا ساگر میں ڈبایا گیا تو وہ سارا تالاب میرے کوزے میں آ سکتا ہے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میرا دادا حسین کربلا میں پانی کے لیے مجبور نہیں تھا۔ میرا عقیدہ ہے، آپ کا، ہمارا سب کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اگر آقا حسین ایک نگاہ آسمان کی طرف کرتے تو آسمان سے بارش برستی، اور اگر ایک ایڑی زمین پہ مارتے تو زمین چشمے اگل دیتی۔ پھر وہ کیا وجہ تھی؟ تو وجہ یہی تھی کہ جو وعدہ نانا سے کیے ہوئے تھے اور جس بات کی نانا نے تلقین کی تھی، اور اس بات کی تلقین مولا علی نے بھی حسین علیہ السلام کو کی تھی۔ جب مولا علی کا گزر کوفہ سے ہوا تو آپ جو ہے کربلا سے جب ہوتے ہوئے کوفہ کی طرف گئے تو ایک مقام پر رکے جو مقام طف تھا، وہاں پر مولا علی رک کر کہنے لگے یا حسین۔ ساتھ والوں نے پوچھا یا مولانا، یا علی کرم اللہ وجہہ، آپ یہاں سے اپنے صاحبزادے کے لیے آواز دیتے ہیں، یاد کرتے ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آقا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہزادہ حسین کربلا میں مقام طف پر شہید کر دیا جائے گا اپنی اہل بیت کے ساتھ، تو میں اس کو تلقین کر رہا ہوں کہ اے بیٹے حسین، اس دن صبر کرنا۔ تو امام حسین کو جو تلقین مولا علی نے کی تھی اور امام حسین کو جس بات کی آگہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس کا امتحان تھا، تو امام حسین صابر تھے میدان کربلا میں، ورنہ میرے حسین اگر نگاہ اٹھاتے تو پانی برستا، زمین پر پیر مارتے تو زمین پانی اگلتی۔ اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے کیوں کہ امام حسین کے نانا آپ کے میرے آقا تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا لوگ جمع ہو گئے نماز کے لیے، آقا خطبہ فرما رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جانیں جا رہی ہے، ہماری جانیں ہلاکت میں پڑ گئی ہیں، ہمارے مویشی ہلاکت میں پڑ گئے ہیں، یا رسول اللہ بارش کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام، راوی حدیث کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک اللہ کی بارگاہ میں دراز کر کے دعا کر کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرنا ہی تھا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی، بارش شروع ہو گئی۔ آقا اپنا دست مبارک چہرے پر پھیرتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ بادل جمع ہو گئے اور بارش ہونی شروع ہو گئی۔ یہ بارش ایک جمعہ سے پھر دوسرے جمعہ تک ہوتی رہی۔ جب پھر جمعہ آیا آقا پھر خطبہ دینے لگے تو پھر لوگوں نے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بارش اس قدر ہو رہی ہے، اتنی بارش زیادہ ہو گئی ہے، بارش کی وجہ سے ہماری جانیں نقصان میں پڑ رہی ہے اور جانور ہمارے ہلاکت میں پڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ یہ بارش ہمارے اطراف میں پڑے۔ آقا علیہ السلام اپنے انگشت مبارک اٹھاتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں
اللہم حوالینا وما علینا. حضور جیسے جیسے انگلی اپنے اطراف گھماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں وہاں موجود جو تھے وہ یہ بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آقا کی انگلی یہ مبارک جیسے جیسے حرکت میں آتی بادل ویسے چھٹتے گئے، یہاں تک کہ بارش مدینہ منورہ کے اطراف ہو رہی تھی اور بارش ہم سے دور ہو گئی. اس آقا کے نواسے حسین ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. اب اگر ایک بات میں عرض کروں تو یہ کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے، میں اپنے یقین اور اپنی تصدیق کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ بھی اپنے ماحول میں دیکھیں گے. ہمارے دادا، میرے دادا، والد کے والد، گرما کا موسم رہتا تھا، بزرگ شخصیت تھی، بڑے حضرت کے نام سے آس پاس کے 6-7 گاؤں والے جانتے تھے ان کو. جب گرما کا موسم ہوتا، بارش نہیں ہوتی، تو ایک مولا علی کے نام سے پہاڑ تھا، وہ پہاڑ پر جا کے والد صاحب فرماتے تھے دادا دعا کر کے پلٹتے تو بچے پورے ایسا منہ میں انگلی ڈال کے آواز نکالتے تھے، تو بارش ہوتی تو وہاں سے بھگتے ہوئے گھر تک آتے تھے. تو امتیوں کا یہ حال ہے، تو امام حسین کے لیے بارش کا برسانا یا بارش کا طلب کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. کیوں کہ پھر آئیے امام حسین کے نانا کا یہ حال ہے، تو امام حسین کے دادا کا کیا حال ہے؟ امام حسین کے دادا اور آپ کے میرے آقا کے دادا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے شیرخوار صاحبزادے کو مکے میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر ایسی وادی جو ذی زرع تھی، یعنی جس میں زراعت وغیرہ نہیں ہوتی تھی، وہ وادی مکہ کی جو ریگستان تھا، اس وادی میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جب آپ لوٹ گئے شام کی طرف، ایک وقت وہ آیا صاحبزادے کو پیاس لگنے لگی، اور آپ کی والدہ حضرت حاجرہ کبھی صفا سے مروہ کی طرف دوڑتی ہیں، کبھی مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی نظر آئے جس سے پانی ہو سکتا ہے مل جائے. یہ آپ دوڑتی تھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پھر بچے کا بھی خیال رکھتی تھی. تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب ایڑی زمین پر ماری تو زمزم کا پانی وہاں سے نکلا. حضور فرماتے ہیں اللہ رحم فرمائے بی بی حاجرہ پر، جن کے زمزم کہنے سے وہ پانی جم گیا، ورنہ ساری دنیا میں پانی ہی پانی ہوتا. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا آپ کے میرے حسین کے لیے پانی کا کربلا میں مسئلہ ہی نہیں تھا. تو پھر تھا کیا؟ تو وہ صبر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو شہادت کی جو بشارت دی تھی، اس میں آپ صابر تھے ہر لحاظ سے. حاضرین محترم، جیسا کہ میں نے کل بتایا، امام حسین علیہ السلام کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو، جب حضرت ام فضل نے خواب میں ایسی چیز دیکھی جو آپ کو پسندیدہ نہیں تھی، حضور کے پاس عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت البارحہ، یا رسول اللہ میں نے گزشتہ رات مجھے ایسی چیز کا علم ہوا جو مجھے پسند نہیں. آقا پوچھے وما ہیا، وہ کیا علم تم کو ملا جو تم کو پسند نہیں آیا؟ یعنی کس چیز کی تمہیں جانکاری ہوئی جس کو تم نے پسند نہیں کیا؟ اے ام فضل بتاؤ. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا، مجھے اس بات کی معلومات ہوئی خواب کے ذریعے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو صحابیات تھے، کس درجے ان کا ادب تھا حضور کے ساتھ، کس درجے ان کا علم تھا، کس درجے ان کا فضل تھا. بات کیا کر رہے ہیں؟ میں خواب میں دیکھی کہہ سکتے تھے، ان کے الفاظ دیکھیے، الفاظ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات میں مجھے ایسی چیز کا علم ہوا یا رسول اللہ جو مجھے پسند نہیں آیا. یعنی وہ بات میرے لیے ناگوار گزری، وہ بات میرے لیے ناپسندیدہ ہوئی، ناگوار ہوئی، مجھے اس چیز کا علم ہوا. تو حاضرین محترم، خواب کے ذریعے علم بھی ہوتا ہے، خواب کے ذریعے بعض چیزوں کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض خواب ایسے ہوتے ہیں، جب کوئی خواب ایسا دیکھے جو ناگوار گزرے، یہ خواب نہیں، ایسا خواب نہیں، یہ خواب میں
کیا چیز ہے میں بتاتا ہوں. ہم لوگ جو خواب دیکھتے ہیں، خواب ہے کیا؟ خواب کے ذریعے عذاب قبر کی تصدیق بھی ہوتی ہے. معتزلہ بولے عذاب قبر کیسا ہوگا؟ روح جب جسم سے نکل جائے گی 1 سال کے بعد، پڑھ کے بول رہا ہوں، 1 سال تک روح قبر کے اطراف میں گھومتی ہے، آتی جاتی رہتی ہے، دیکھتی ہے کہ کون ہے جو میری موت کا غم رکھتا ہے. جو موت کا غم رکھتا ہے وہ اپنے رشتہ دار کی خبر کے پاس آتا جاتا ہے. اس لیے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں باپ کا فرما بردار کیسا ہو؟ تو آپ نے فرمایا اگر ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرنا ہے. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو اولاد، جو بیٹا اپنے والد کی خبر کی جمعہ کے روز زیارت کرتا ہے، یاسین پڑھتا ہے، اس کو فرما بردار بیٹوں میں شمار کیا جاتا ہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو روح دیکھتے رہتی ہے. تو اب معتزلہ یہ ماننے لگے کہ جسم تو خبر میں ہوتا ہے اور روح آسمانوں میں ہوتی ہے. اگر نیک ہے تو، اگر برے ہیں تو جہنم میں ہوتی ہے، جہنم میں ڈال دی جاتی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عذاب قبر کیسا ہوگا. تو خواب کے ذریعے عذاب قبر کی یہ تصدیق ہوتی ہے کہ جیسا ہم خواب دیکھتے ہیں، بعض پریشان کن خواب نظر آتے ہیں جس میں ہم رونے لگتے ہیں، جس میں ہم سے نیند میں آواز نکل جاتی ہے. بعض دفعہ خوشی سے ہم نیند میں ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. تو خواب کا اثر جیسا جسم پہ ہوا، اسی طرح سے عذاب قبر کا اثر جسم پہ بھی ہوگا. حاضرین محترم، اچھے خواب دیکھنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. برے خواب دیکھنے پر اگر ہماری نیند ہوشیار ہو جاتی ہے برے خواب دیکھنے سے، تو بائیں کروٹ پہ پلٹ جانا اور بائیں کروٹ ہو کے آہستہ سے تھوک ہے نا، ہلکا سا تھوک اپنے منہ سے نکلے. جیسا اگر ہم سیدھی کروٹ سونا ہے نا، سنت کے مطابق سیدھی کروٹ سو رہے ہیں، کوئی برا خواب دیکھے، شیطانی خواب دیکھے، گھبرا گئے، اٹھ گئے، نیند ہوشیار ہو گئی، تو اپنی کروٹ بدل لینا اور آہستہ سے 3 بار تھوک تھوک کہہ کے تھوکنے کا حکم ہے. اگر ادھر سو رہے ہیں تو ادھر کروٹ بدلنا، ادھر ہے تو ادھر. یہ بات ہمارے آج کے موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا کہ کچھ علم بھی آپ کو دیتے چلے، کچھ مسئلہ مسائل بھی بتاتے چلے. تو میں بتا یہ رہا تھا، فضل نے جب رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے رات جو پچھلی رات گزری ہے مجھے ایسا علم ہوا، ایک بات جو مجھے بتائی گئی وہ مجھے ناگوار گزری. رسول اللہ نے پوچھا وما ہی، وہ کیا بات تھی جو تم کو ناگوار گزری؟ وہ عرض گزار میں یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میرے گود میں ڈال دیا گیا ہے یا رسول اللہ، میں پریشان ہوں، یہ بات مجھے ناگوار گزری. آقا نے فرمایا مبارک ہو فضل، اے فضل، اے میری چچی مبارک ہو آپ کو. آپ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے مبارک بات؟ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے پاس بیٹا پیدا ہونے والا ہے، وہ بیٹا تمہاری گود میں دے دیا جائے گا. جب اس صاحبزادے کی ولادت ہوئی جو حضرت سیدنا امام حسین ہیں، جب ولادت ہوئی تو حضرت فضل وہ صاحبزادے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور کی گود میں دے دی. اب حضرت فضل جب گود میں حضرت حسین کو دے دیے، ابھی نام نہیں رکھا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں کہ میں بڑے بچے کا نام حسن رکھوں اور چھوٹے کا نام حسین رکھوں. یہ نام اللہ کی طرف سے آئے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا. آقا علیہ السلام نے جب اس صاحبزادے کو اپنی گود میں لے لیا تو حضور رونے لگے. تو حضرت فضل پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ اس موقع پر، خوشی کے موقع پر آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنکھ سے آنسو جائے. آقا نے فرمایا اے میری چچی فضل سنیے، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے یہ حسین کو کربلا میں مقام طف میں شہید کر دیا، اور جبرائیل نے مجھے وہاں کی مٹی لا کے دی ہے. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
امام حسین کی ولادت کے موقع پر ہی کہتی تھی۔ حاضرین محترم، اب جو لوگ تائید کرتے ہیں یزید کی، میں بتاؤں گا کہ وہ یزید کی جو تائید کرتے ہیں وہ گناہ گار ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ جہنم کے کتے ہیں، اس لیے کہ یزید کی تائید کر رہے ہیں۔ اب ہم جو اینگل سے دیکھتے ہیں واقع شہادت کو، ہم جس اینگل سے پڑھتے ہیں، جس اینگل سے ہم سمجھتے ہیں، جس زاویے سے ہم شہادت امام حسین کو دیکھتے ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے ذریعے ہم اس شہادت کو سمجھتے ہیں۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ تھا، امام حسین کو نہیں جانا چاہیے تھا وغیرہ، میں تھوڑا آگے بتاؤں گا اس کا جواب کیا ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور نے امام حسین کی ولادت کے موقع پر یہ بات بتا دی تھی کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ ولادت ہوئی ہے، ولادت کے موقع پر ہی حضور نے بتا دیا تھا۔ اور ایک اور موقع تھا، ایک اور موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آقا کی تشریف فرمائی کے وقت میں امام حسین شہزادے حسین آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور مبارک پر بیٹھ گئے۔ آقا دیکھنے لگے، مسکرانے لگے، آقا بوسہ دینے لگے، مسکرانے لگے، اور کچھ دیر کے بعد میں آقا غمزدہ ہو گئے، آقا رونے لگے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دریافت کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے دیکھا آپ مسکرا رہے تھے، اور اب میں کیا دیکھتی ہوں آقا آپ رو رہے ہیں، کیا وجہ؟ آقا نے فرمایا، اے عائشہ سنو، ابھی میرے پاس جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہ جو میرا شہزادہ حسین ہے، اس کو کربلا میں مقام طف میں میری امت شہید کر دے۔ آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، روتے روتے آقا گھر کے باہر جب تشریف لائے تو ملاقات ہوئی حضرت علی سے، پھر ملاقات ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اور ملاقات ہوئی حضرت عمر سے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان اصحاب کو یہ خبر دے دی تھی۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ رو رہے ہیں، آقا آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ تو آقا نے فرمایا، اے علی، اے ابو بکر، اے عمر، سنو، کیوں نہ روؤں میں، میرا جو شہزادہ حسین ہے اس کی شہادت کی خبر مجھے جبرائیل نے دی ہے کہ میری امت عنقریب میرے اس شہزادے کو کربلا میں شہید کر دے۔ حاضرین محترم، یہ بات مولا علی کو بھی معلوم تھی، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی معلوم تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ بات معلوم تھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی معلوم تھی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی معلوم تھی۔ ایک موقع ایسا بھی تھا، ایک جانبے پہ حضور کے صاحبزادے ہیں، ایک جانبے پہ حضور کے نواسے شہزادے حسین، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین آئے اور آقا کبھی ادھر پلٹ کر اپنے شہزادے کو بوسہ لے رہے ہیں، کبھی ادھر پلٹ کر امام حسین کو بوسہ لے رہے ہیں۔ جبرائیل امین دیکھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان دونوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آقا فرمائے، ہاں کیوں نہ کروں ان سے محبت، ایک تو میرا بیٹا ہے اور دوسرا جو ہے میری بیٹی کا بیٹا، میرا بیٹا حسین ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو میں سے آپ کو کسی ایک کو چننا ہے، یہ دو میں سے کسی ایک کو آپ کو اختیار کرنا ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کی یہ مشیت ہے کہ یہ دو میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں دے دینا۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ بچے کون؟ حضرت امام حسین۔ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کی مشیت تھی کہ امام حسین کی شہادت اللہ کے پاس قبول ہے۔ یہ حالات، یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کی خبر اللہ جل شانہ نے حضور کو دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، اپنی ازواج کو، حضرت فاطمہ کو تک بتا دیے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک جانبے پہ حضرت حسن ہے، ایک پر حضرت
حسین نے 2 مانڈیوں پہ 2 شہزادے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی میری شہزادی فاطمہ حسن کو لے جاؤ. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بیٹے سے پہلے بڑے بیٹے کو کیسا اٹھا لیں؟ آقا نے فرمایا ہاں حسن کو رکھ لو، تو حسین شہید کر دیے جائیں گے کربلا میں، میری امتاً قریب شہید. یہ بات سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی واقف تھی. حاضرین محترم، یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ جو برپا ہوا، اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دے دیے تھے. حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے. آقا نے یہاں تک فرمایا تھا کہ 60 ہجری کی ابتدا میں میرے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا میری اہل بیت کے ساتھ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری عمر کو 60 ہجری تک نہ لے جا. حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کو اس سے متعلق کئی باتیں معلوم تھی. آپ پناہ مانگتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ یا اللہ ان لونڈوں کی حکومت سے بچا جو یہ خون خرابہ کرنے والے ہیں. نا سمجھ لفظ آیا ہے. تو حاضرین محترم، صحابہ بھی جانتے تھے اور اہل بیت بھی جانتے تھے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ کا طریقہ منہاج سنہ، یعنی سنت کے مطابق خلافت راشدہ کا طریقہ میرے بعد جاری و ساری رہے گا. اس کو مٹانے والا جو شخص ہوگا اس کا نام یزید ہوگا. حضور نے فرمایا یقال لہو یزید کا لفظ آیا ہے. حاضرین محترم، آقا نے یزید کا دور بھی بتایا تھا اور یزید کا نام بھی بتایا تھا، اور یہ جو واقعہ ہونے والا ہے اس کی خبر آقا نے دے دی تھی. اب کچھ لوگ ہیں، آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، کچھ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یزید قصوروار نہیں ہے. اب یہ لوگوں کا تانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتا ہے کہ انہوں نے مقرر کیا، انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا، انہوں نے اپنا جانشین بنایا، انہوں نے اپنا ولی عہد بنایا. تو ایک بات یہ آپ کے لیے شاید پہلی بار سننے میں آئے گی، یہ بات کو ذہن نشین رکھیے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہم، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور کئی صحابہ کے جو صاحبزادے تھے، ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت اس بات سے کی جب ان کو کہا گیا کہ یزید کی بیعت کو قبول کرو. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ کام جو ولی عہدی کا کر رہے ہیں، یہ ایک نیا کام ہے. نہ حضرت ابو بکر نے ایسا کام کیا، نہ حضرت عمر نے ایسا کام کیا. آپ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کام کو پسند نہیں کیا. اس کے باوجود بہت ساری باتیں ہیں عوام الناس میں بولنے کی نہیں ہوتی. اس کے باوجود ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم ہر صحابی کا ادب کریں، ہر صحابی کا ادب ویسے کریں جیسا آقا نے فرمایا ہے. اور کل جیسا بات ہوئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو سکوت اختیار کرنے کا حکم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم صحابی ہونے کی حیثیت سے جو تعریف کرنا ہے، جو عزت کرنا ہے، جو عظمت ان کی ہمارے دلوں میں رکھنا ہے، یہ ہم رکھیں گے، لیکن ان کی شان میں خلاف نہیں بولیں گے، اس لیے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں. ہماری محبت اہل بیت کے ساتھ، ہماری محبت مولا علی کے ساتھ، اور ہمارا ادب احترام صحابہ کے ساتھ بھی. تو حاضرین محترم، آقا نے جب یزید کا نام بتا دیا تو اب تم یزید کو چھوڑ کے ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ لوگ سوال کریے. اس قسم کے کلپ گردش کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ. وہ پاکستان کا مرزا، انجینئر مرزا لوگوں کو ذہن خراب کر رہا، بول رہا یزید کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں، یزید کو کیوں برا بول رہے ہیں، یزید کو جو بٹھائے ان کو بولو. ارے کدھر جا رہا، کدھر لے جا رہا؟ اس کے جتنے کلپ، جتنے اس کے اسپیچز سے سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے. تو ایسوں کے لیے یہ جواب ہے، جب آقا نے حدیث میں اس کا نام لے کے بتا دیا تو پھر ادھر کیوں جا رہا؟ آقا نے ادھر نہیں فرمایا. آقا سے
آقا نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا، اے معاویہ، جب تم کو سلطنت اگر دے دی جائے تو تم کیا کریں گے؟ تو وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ آقا فرمائے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ آقا نے ان کو دعا دی ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ جو ٹاپک ہے شہادت کا، لوگ گمراہ کرنے کے کئی نکات نکال رہے ہیں۔ ہم لوگ شک و شبے میں نہیں پڑھیں، ہم لوگ شک و شبے میں پڑھنا نہیں ہے ہمارے کو۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یزید کا نام جب آقا نے ڈکلیئر کر دیا تو پھر ہم کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، صحابی کی شان میں گستاخی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جو شہادت کا تمام واقعہ ہے، یزید کی بیعت کے لیے ہی یزید نے کہا تھا کہ میری بیعت ان سے لو۔ اس کو ڈر تھا شہزادے حسین سے، ان سے میری بیعت لو، ہر ممکن لحاظ سے لو۔ اگر وہ بیعت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جنگ اگر کرنا پڑا تو ان سے جنگ کرو۔ یہ اس کا فرمان جاری ہو گیا تھا۔ حاضرین محترم، بتانا یہ مقصود ہے کہ امام حسین کی جو شہادت ہوئی ہے، جو اہل بیت کی شہادت ہوئی ہے، اس کا ایک دوسرا زاویہ جو سمجھ میں آتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو دین کے نام پہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، دین کے نام پہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو تبلیغ کے نام پہ دورے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن جان جب دینے کا وقت آتا تو ہر کوئی پیچھے ہٹ جاتا۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کو یہ منظور تھا کہ پیسہ خرچ کرنے والے پیسہ خرچہ کریں گے، چاہے وہ اخلاص کے ساتھ کرے، چاہے وہ دکھاوے کے ساتھ کرے، پیسہ خرچ کر کے کہیں گے ہم نے دین کی سربلندی کے لیے پیسہ دیا، ہم نے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے ایک مسجد بنا دی، ایک اونچے مینار لگا دیے تاکہ اللہ کے دین کی نشو نمائی ہو، اللہ کے دین کو اجاگر کیا جا سکے، نماز پڑھی جا سکے، عبادت، بہت کچھ کریں گے۔ ان کے دل میں کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہی ہے ظاہر۔ تو اب پیسہ بھی خرچہ کریں گے، جائیں گے بھی یہاں سے وہاں تک۔ جب آج کا مولوی، چاہے وہ تبلیغی جماعت کا ہو یا کوئی اور جماعت کا ہو، تبلیغ کے نام پہ جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ان کے مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دین کے نام پہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ لوگ تبلیغی لوگ دین کے نام پہ حوالے کا کام کر رہے ہیں، پیسے کا لین دین ایک ملک سے دوسرے ملک، یہ وہ سب کر رہے ہیں۔ تو آج کے یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن جب جان دینے کا وقت آتا تو سب بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو سچویشن تھا، اس کو اور کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک جان دے دے گا ٹھیک ہے، جب اپنی اولاد کا معاملہ آئے گا تو پھسل جائے گا۔ آج دیکھو آپ بہت کچھ بانگ دیتے ہیں، بہت کچھ بولتے ہیں، ذرا پولیس آ جانے دو، بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے فتح دروازے کی اہل حدیثوں کی مسجد میں رمضان بھر بڑھتے بڑھتے آس پاس سے دور دور سے لوگ آئے، 24، 25، 26 تاریخ تک روڈ پہ جگہ نہیں ہے، گاڑیاں بھر گئے۔ لیکن جب NSA والے آ کے، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی والے آ کے وہ دہشت گرد ہے بول کے 2 کو پکڑے، دوسرے دن پوری مسجد خالی۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو جان جب دینے کی بات تھی تو اللہ کو منظور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہزادے حسین کا انتخاب کیا جائے، اور نہ صرف آپ کا اکیلے کا انتخاب بلکہ آپ کے اہل خانے کا بھی انتخاب کیا گیا، آپ کے چھوٹے شہزادوں کا انتخاب کیا گیا، آپ کے بھتیجوں کا انتخاب کیا گیا، آپ کے رشتہ داروں کا انتخاب کیا گیا۔ اور کیسا انتخاب ہوا؟ اللہ کو اگر منظور ہوتا تو ایک امام حسین کی شہادت پہلے مرحلے میں ہو جاتی، باقی سب اپنی جگہ ہوتے، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ اے دنیا والوں دیکھو، میرے نبی کا شہزادہ دین بچانے کے لیے جب کربلا میں آ گیا تو اس نے اپنے ہر چہیتے کی قربانی دے دی، ہر چہیتے کو اپنے سامنے قربان کر دیا۔ ارے ہماری طبیعتوں کا یہ عالم ہے، اگر اپنا ہاتھ کسی حادثے سے کٹ کے خون نکلتا ہے تو ہماری طبیعتیں ہمارا اپنا خون برداشت نہیں کرتی، اور اگر ہمارا کوئی معصوم بچہ ہو، اگر اس کو کوئی حادثے کی وجہ سے کٹ جائے، زخم آ جائے تو وہ دیکھ کے ہم کو برداشت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں بیٹے کا خون برداشت نہیں ہے۔ ارے وہ حسین جن کے سامنے اپنے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، وہ حسین کے دل کا کیا عالم ہوگا۔ تاریخ میں آتا ہے امام حسین جب کربلا میں
گئے، یعنی کربلا میں جب 10 تاریخ کے لیے آپ جب آخر میں بچ گئے تھے، جب تلوار لے کے نکلے تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 56 سال یا 54 سال کی تھی۔ اور میرے حسین جب کربلا سے لوٹے اپنے بھتیجے کو لے کر تو آپ کے بال سفید ہو گئے، اتنا غم تھا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ امام حسین علی مقام جب کربلا میں اپنے ان شہزادوں کو قربان کر دیے تو یہ بہت بڑے دل اور جگر کی بات ہے۔ آج ہم سے اس میں کا 1% کا 1% کا 1% بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حاضرین محترم، یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دی تھی، اور اسی پر عمل پیرا ہونے کے لیے امام حسین نے کربلا میں صبر کیا، ورنہ آپ کے لیے پانی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر آپ نگاہ اٹھاتے پانی برستا، زمین پہ پیر مارتے پانی نکلتا۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ اور مخالفین جو ہے کئی قسم کی باتیں کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ گمراہ کرنے کی کوشش یہ ہے کہ نہ یہ لوگ امام حسین کے ہوتے ہیں آخر میں، نہ صحابہ کے ہوتے ہیں، نہ دین ان کے پاس ہوتا ہے، یہ دین سے بھی چلے جاتے ہیں، اور علی علی کہہ کے جو محبت کا اظہار کرتے ہیں مولا علی بھی ان سے ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کہ مولا علی نے جب جنگ صفین کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نرمی کا معاملہ کر دیے، اور پھر حضرت امام حسن علیہ السلام نے آپ کے ساتھ صلح کر لی، تو پھر اب امت کے لیے اس معاملے میں، اس میٹر میں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو لوگ اس میں زبان کھولتے ہیں ان کو جواب دیجئے کہ بھائی تم حضرت امام حسن کے بھی مخالف ہیں، جن سے امام حسن نے صلح کر لی، آج تم ان کے تعلق سے کیوں زبان کھول رہے ہیں؟ ایسوں کو جواب دینا ضروری اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَخِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ روز قیامت جب سب کچھ ہو جائے گا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ وَخِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لو، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی، روک لیا جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا حساب کتاب، اس کے باوجود روک لیا جائے گا، روک کے پوچھا کیا جائے گا۔ تفسیر میں آیا ہے اس آیت کی کہ جب روک کے پوچھا جائے گا تو مولا علی کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم مولا علی کی ولایت کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ نہیں ماننے والوں سے پوچھا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوال ہوگا کہ جب یہ بات کہی گئی کہ جو اسلام سے خارج تھی، جیسا آج سوال کرتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے یہ بدعقیدگی کی بات کی گئی، تم جواب کیوں نہیں دیے؟ تم خاموش کیوں رہے؟ تم کو چاہیے تھا کہ تم اہل بیت کی محبت میں جواب دیتے مخالفین کو، تم کو چاہیے تھا کہ صحابہ کے مخالفین کو جواب دیتے۔ تو سنیے دوستو، اہل سنت والجماعت کا یہ ایک خاصہ ہے کہ امت میں اور شہر حیدرآباد کے جو عوام الناس اہل سنت والجماعت کی، ان کو ایک شعور دیتے ہیں عقیدے کا، جو کام آفتاب خطابت آج تقریباً 50 سال سے کیے جا رہے ہیں۔ ہماری جماعت جو ہے اہل سنت والجماعت، جس کا مرکز جامع مسجد افضل گنج ہے، جس کی صدارت آفتاب خطابت فرماتے ہیں، ہمارا ایک ہی مشن ہے۔ شہر میں بہت ساری جماعتیں ہیں جو نماز کے فضائل، نماز کے اذکار، نماز کے احکام وغیرہ بتاتی ہوگی، بتائیں، ضرور بتائیں، اعمال بتائیں، فضائل بتائیں، سب کچھ بتائیں، لیکن ایک واحد جماعت ہے اہل سنت والجماعت جو عقیدہ بتاتی ہے، جو عقیدہ سکھاتی ہے۔ بعض موقعوں پر لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن وہ اپنے دلوں میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یہ بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں وقت کا تقاضا ہے کہ یہ بات کو کہی جائے، جو ہم کرتے ہیں۔ اور آفتاب خطابت اس بات کے لیے معروف ہیں کہ آفتاب خطابت کے جیسا شہر حیدرآباد میں کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ ہم نے بہت ساروں کو دیکھا ہے، بولے ایک زمانے میں، بولے بریلوی نام سے مشہور ہوئے، بہت کچھ بولے، بعد میں ان کا معاملہ کیا ہوا آپ ہم سب جانتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مشائخین ہونے کے علاوہ بھی اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات سے ہٹ کر کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو رافضیوں کے عقائد سے ملتی ہے۔ تو آفتاب خطابت ان کو یہ بات بتا کے آگاہ کرتے ہیں
کہ تم لوگ اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات سے متنفر ہو کر رافضیوں کے عقائد بول رہے ہیں، تو تم سے مولا علی بھی ناراض ہے۔ اگر تم علی علی کہتے ہیں اور اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر مولا علی بھی تم سے ناراض ہے۔ اگر حسین حسین کہہ کے تم اگر غلط بات کرتے ہیں تو مولا حسین بھی تم سے ناراض ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا وتیرہ یہ ہے کہ جو کچھ بیان کرتے ہیں قرآن شریف کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے، اور جو شریک جلسہ ہوتے ہیں ان کو عقائد کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور یہی عقائد حق ہیں، یہی عقائد ہمارے اسلاف کے ہیں، یہی عقائد بحر العلوم مولانا حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، یہی عقیدہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب کا تھا، اور بزرگان دین گزرے ہیں حیدرآباد کے۔ یہ عقیدے جب تک ہمارے درمیان میں تھے، آخری مرحلے میں ہوں تقریر کے، جب تک یہ عقائد ہمارے درمیان میں تھے، شہر حیدرآباد میں محرم کا بڑا احترام ہوتا تھا۔ جب محرم کا مہینہ آتا تھا گھروں میں اہتمام ہوتا تھا، مجالس ہوتے تھے، 10 روزہ مجالس عورتوں کے بھی ہوتے تھے اور مردانی مجالس بھی ہوتے تھے۔ گھروں میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ محرم کا پورا اہتمام کیا جائے، احترام کیا جائے۔ محرم کے مہینے میں نئے کپڑے پہننے سے پرہیز کیا جاتا تھا، دعوتوں سے، خوشی کی دعوتوں سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ اکثر امام حسین اور اہل بیت کے ناموں سے، جیسا ابھی آفتاب خطابت بتا رہے تھے ہم کو جلسے سے پہلے، کہ لوگ اپنے طور پہ بعض دنہ مقرر کر لیے تھے۔ 7 تاریخ کو حضرت امام قاسم کے نام سے فاتحہ دی جاتی تھی، 8 کو ہوتی تھی، 9 کو ہوتی تھی، 10 کو ہوتی تھی۔ تو یہ اہتمام ہوتا تھا، گھر سے عطر کی اور عود کی خوشبو آتی تھی، لوگوں سے ظاہر بھی ہوتا تھا کہ ارے محرم کا مہینہ ہے۔ آج یہ ماحول ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے تعلیمات پر عمل پیرا نہیں۔ ایک زمانہ یہ تھا، ہم بچپن میں دیکھتے تھے، وہ نیٹ والا ریڈیو ہوتا تھا جس کے اسٹیشنز کو کئی کوشش کر کے ملایا جاتا تھا، تو وہ ریڈیو بھی بند کر دیا جاتا تھا، اور گوشت کا استعمال نہیں ہوتا تھا، گوشت نہیں کھاتے تھے تقریباً 10 دن تک۔ یہ ساری چیزیں ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا۔ ایک مثال دے کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ جس زمانے میں ٹی وی آیا، لوگوں کے گھروں میں ٹی وی آنے لگا، تو لوگ ٹی وی تو دیکھتے تھے لیکن احساس رہتا تھا کہ ٹی وی دیکھنا گناہ ہے۔ لیکن جب اس کو ہم زیادہ دیکھنے لگے، خاندان میں ایک آدھ گھر میں ٹی وی ہوتا تھا پیسے والوں کے، سب جنے جا کے اس گھر میں دیکھتے تھے۔ جب سب گھروں میں اپنا اپنا ٹی وی آنے لگا تو احساس گناہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں ایک دور ایسا آیا کہ سب بچے بڑے بیٹھے میں کوئی خراب چیز آئی تو فوری بند کر دو بولتے تھے، یا کچھ ایسی ویسی چیز آئی تو آواز کم کرو بولتے تھے، اذان ہو رہی آواز کم کرو بولتے تھے۔ آج یہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بڑے بھی دیکھ رہے، بڑوں کے ساتھ بچے بھی دیکھ رہے، ادب ختم ہو گیا۔ تو جب تک ہم ادب کریں گے اسلامی تعلیمات کا ہمارے اندر، وہ بچے ہمارا ادب کریں گے اور ہمارے دلوں میں بچوں سے محبت رہے گی۔ آخری بات، آج کا میسیج یہ تھا، اس کو اپنے ذہن میں رکھے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی ماہ محرم کا، عشر محرم کا ادب کروں، احترام کروں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا ہوں کہ اس مکان میں، ہمارے معین قادری صاحب کے مکان میں مجلس حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام و شہدائے کربلا منعقد ہوئی۔ اے اللہ اس کا فیض، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت اس گھر میں نازل فرما۔ مولا ہم سب کو بھی اس میں شامل فرما۔ آپ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحمت نازل فرمائیے، اور الہ العالمین امام حسین کی شہادت کا کچھ حصہ ہماری زندگیوں میں بھی عطا فرمائیے۔ مولا ہمیں پریکٹیکلی طور پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا دشمن حسین کو، دشمنان اہل بیت کو جواب دینے کی ہماری زبان میں بھی قوت عطا فرمائیے، ہماری نظروں میں بھی قوت عطا فرمائیے، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے بازوؤں میں، ہر لحاظ سے ہمیں قوت عطا فرمائیے کہ دشمنان اہل بیت اور دشمنان رسول اللہ کو جواب دے سکیں۔ اے اللہ ہماری جماعت کے عالم دین مفسر قرآن حضرت مولانا سید عبدالباسط کا انتقال ہو چکا ہے، مولا ان کی خبر میں رحمتوں کا نزول فرمائیے۔ مولا معین قادری صاحب کے جو متعلقین مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، خبروں میں بھی نور عطا فرمائیے۔ ہمارے متعلقین جو ہیں مولا ان کی خبروں میں بھی نور فرمائیے، گناہوں کو معاف فرمائیے، ان کو رحمت
رحمتوں کا نزول فرمائے خبر مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے مرنے سے پہلے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ